فخر السادات عالم اسلام کی انتہائی علمی اور روحانی شخصیت لودرہ کی سرزمین سے میرے انتہائی مشفق مہربان لجپال آل نبی اولاد علی قبلہ حضور پیر سید مدثر احمد شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہ مالیہ نورانی وجدانی اور پاکتاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں، دل کی دماغ کی کھڑکیاں کھول لیں، بیدار اذہان اور بیدار سماعتوں کے ساتھ سید سے موتی وصول کریں اور عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تاجدار فصاحت چلے آئیے، نو بہار خطابت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک شہریار خطابت چلے آئیے۔ قبلہ سید مدثر احمد شاہ صاحب نقوی آپ لوگ آپ سب کی سماعتوں کے حوالے سید کا استقبال نیکی اس کے دامن اعمال میں نہ ہوئی، جا بس آتے فرمایا اگر اس کے دامن اعمال میں وہ ایک نیکی نہ ہوئی فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں منہ کے بل گرا دو، میں نے ان سے ایک نیکی کا تقاضا کیا تھا، وہ ایک نیکی یہ نہیں لائے، ایک نیکی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لہذا وہی ایک نیکی جس پر اللہ رب العزت نے خیر کا معاملہ کرنا ہے، آئیے اس ایک نیکی کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کیا ہے کہ جس پر رب العزت نے جنت
جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمانا ہے اور ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرنا ہے. حالانکہ دین تو اعمال حسنہ کا نام ہے, اعمال کثیرہ کا نام ہے. دین کثرت سے اللہ رب العزت نے اعمال سے دین کو مزین فرمایا ہے. تو دوستان عزیز محتشم, وہ ایک نیکی جس پر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمانا ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ دین اعمال حسنہ کا نام ہے, اعمال کثیرہ کا نام ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عاملو جمع کا صیغہ ہے اور اس پر واو الف جمع کی علامت ہے. دین اعمال کثیرہ کا نام ہے, لیکن رب ایک نیکی مانگ رہا ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے. تو دوستان عزیز محتشم, اس ایک نیکی کی کیا اہمیت ہے؟ جب وہ ایک نیکی بندے کے دامن اعمال میں آتی ہے تو اللہ رب العزت اس ایک نیکی کا صدقہ بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اس کے لیے معاملہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ رب العزت اس ایک نیکی لے کر آنے والے فرد اور شخص کو اور اس کے معاملے کو فرشتوں کے سپرد نہیں کرتا. فرمایا يُبَدِّلُ اللَّهُ, اللہ رب العزت اس ایک نیکی والے فرد کا معاملہ اپنے دست قدرت میں رکھتا ہے اور اس کے تمام برے اعمال کو مٹا کر اور اسے اعمال حسنہ میں تبدیل فرما کر اس کے لیے جنت کا مجدہ جاں فضا سنا دیتا ہے. وہ ایک نیکی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے ہی رہنمائی لیتے ہیں. اس ایک نیکی کی تلاش میں جب نکلا گیا اور ڈھونڈنے کو نکلے کہ وہ ایک نیکی کیا ہے, تو پھر پتا چلا کہ قرآن نے ہی ہماری رہنمائی فرما دی ہے. وہ ایک نیکی یہ ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنا. فرمایا لوگو, تم وہ جو ایک نیکی کی تلاش میں نکلے تھے جس پر رب نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا تھا, وہ ایک نیکی کوئی اور نہیں بلکہ محمد و آل محمد سے رشتہ وفا ہے. رشتہ وفا ہے. جب وہ تمہیں ایک نیکی مل گئی, رشتہ وفا کو تم نے پا لیا, ولایہ اہل بیت تمہارے دل میں پیدا ہو گئی, مودت اہل بیت تمہارے دل میں, مودت اہل بیت کے چراغ میرے مالک نے روشن فرما دیے, تو سن لو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, یہی تو وہ ایک نیکی ہے جس پر رب نے جنت کا فیصلہ کرنا. اور فرمایا نزد لہو فیہا حسنا, وہ ایک نیکی لانا, تھوڑی سی لانا تمہارا کام ہے, پھر اس کو بڑھا کر اتنا بڑھانا کہ تمہارے سارے اعمال کو, تمہارے اعمال سیئہ کو پھر تبدیل کرنا پھر اعمال حسنات میں مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے. تو دوستان عزیز محتشم, پتا چلا کہ وہ ایک نیکی جس پر رب نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے وہ مودت اہل بیت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی مودت کیا ہے, اہل بیت کی مودت کیا ہے, اور یہ رشتہ کیسا ہے, اور مودت کا جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا معنی کیا ہے. تو پھر آئیے معنی, بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ مچھلی کا پانی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مودت ہے, کہ مچھلی پانی کے بغیر لمحہ بھر بھی دیر نہیں کرتی, اگر پانی نہ ہو تو مچھلی تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے. تو دوستان عزیز محتشم, اللہ رب العزت نے مودت کا معنی قرآن میں کچھ اور ہی بیان فرمایا, اور وہ کیا ہے توجہ کیجئے گا. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. فرمایا لوگوں سنو, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب یہ میں مودت کا معنی بیان کر رہا ہوں, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ رب العزت نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, اور تمہارے اور ان کے درمیان ایک رشتہ مودت کا امکان دیا, اور تاکہ تمہارے اس رشتے کو اللہ رب العزت غیرت کے رشتے کے ساتھ مزین فرما دے. تو صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ یہ مودت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لوگو, مودت حقیقت میں غیرت کے رشتے کا نام ہے. مودت حقیقت میں غیرت کے رشتے کا نام ہے. حرام ہے اس شوہر پر کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے وہ جا کر اپنے دوستوں میں بیان کیے.
اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے مودت کی دیوار کو توڑا، غیرت کی دیوار کو توڑا۔ تو دوستان عزیز محتشم، اللہ رب العزت نے یہاں جب اہل بیت رسول کی باری آئی تو رب العزت نے فرمایا لوگوں سنو، کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب اہل بیت نبوت کی باری آئے تو پھر محبت سے کام نہیں چلے گا، خالی پیار سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان کے ساتھ تعلق مودت کو قائم کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ مودت حقیقت میں غیرت کے رشتے کا نام ہے۔ مودت کا معنی میرے آقا نے غیرت بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لوگوں جب زہرہ کی باری آئے، سیدہ کی باری آئے، میرے آقا زادی کی باری آئے تو پھر سنو، رشتہ مودت رکھنا ہے۔ ان کے بارے میں نہ کسی قسم کی بکواس کسی سے سننی ہے، نہ کسی کے آگے ان کی شان میں کوئی بکواس یا ہلکا لفظ بولنا ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آل محمد کے معاملے میں غیرت کا رشتہ رکھنا ہے، غیرت کا رشتہ رکھنا ہے۔ تو اباب ذی بکار ہمیں اس گھر سے اللہ پاک نسبتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ان کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر کا ایک ایک فرد بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر آپ سیدہ کی عظمت کو دیکھیں تو سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ اور فرمایا کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ فرمایا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردیدہ میں سجدہا برخاک او پاشیدہ میں۔ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ، اے کائنات کی وہ ہستی جس کے لیے وہ ہستی کھڑے ہو کر استقبال کرے، کہ جس کے لیے رب اپنا عرش چھوڑ کر آئے اور کف یا محمد رب ان ربک یصلی علیکہ کے ترانے پڑھتا ہوا آئے۔ اے فاطمہ آپ کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے مقام کی بلندی کو دیکھتا ہوں، آپ کی رفعتوں کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ آپ کی قبر کا طواف کروں اور آپ کی قبر کی مٹی پہ سجدے کروں، لیکن کیوں مجبور ہوں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس۔ اباب ذی بکار سیدہ عالم کا یہ مقام ہے۔ اور پھر آپ حضرت مولا کائنات کی ذات کو دیکھیں تو پھر ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ آپ ہیں، میں ہوں، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ ہیں، میں ہوں، شاہ صاحبان قبلہ پیر صاحبان تشریف فرما بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ ہر عاشق کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی التجا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں اور ہمارا وقت اخیر آئے تو باری تعالیٰ ہماری یہ التجا ہے کہ ہماری روح بعد میں نکلے، پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو۔ اے اللہ ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک ہمارے سامنے روئے والدہا نہ ہو۔ حاضرین محترم تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، لیکن مصطفیٰ نے کچھ دعا کا انداز ہی اور بتایا ہے۔ حضور کی دعا کا انداز ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے جناب حضرت ام عطیہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے لشکر روانہ کیا، اور لشکر روانہ کرنے کے بعد حضور نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ فرمایا کہ باری تعالیٰ زمانہ مجھ محمد کے چہرے کی دعا کرتا ہے، زمانہ میرے والدہا کے مکھڑے کے نظارے کا متلاشی ہے، اور یہ دعائیں ہوتی ہیں لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے لبوں پر یہ التجائیں ہوتی ہیں کہ باری تعالیٰ تب تک موت نہ دینا جب تک چہرہ محمد نہ سامنے ہو۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی یہ دعا ہے اللہم لا تمتنی، اے اللہ مجھ محمد کو تب تک موت نہ دینا حتی ترینی علیہ، فرمایا جب تک میں چہرہ علی کو نہ دیکھ لوں۔ آپ اور ہم چہرہ مصطفیٰ کی تلاش میں ہیں اور حضور طلب کر رہے ہیں علی کے چہرے کی۔ تو دوستان عزیز محتشم، علی پاک وہ ہستی ہیں جنہیں رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سیدہ زہرا پاک وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت پر، مقام محبوبیت پر جو فائز ہستیاں ہیں، ان میں سب سے افضل و بہتر اور سب سے اعلیٰ ہستیاں حضرات اہل بیت کی ذات۔
حضور حضرت جمی بن عمیر تمیمی، بلکہ میں نے وعدہ کیا تھا آخری بات اور بات کو ختم کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو ہے قبلہ مشائخ عظام سادات کرام سب کی خیر فرمائے، اور تمام مہمانان گرامی کا آیا اور ذکر کیا، سنایا سب قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔